بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میرے رب کا مہینہ ہے۔ اتنی برکتوں والا مہینہ، اتنی شانوں والا مہینہ، آپ نے کچھ باتوں کا بڑا ہی خیال رکھنا۔ ایک تو آپ نے کوشش کرنی ہے نمازیں ذوق کے ساتھ پڑھی جائیں، آپ نے مسجد کے ساتھ دلچسپی پیدا کرنی ہے۔ آپ یہ کہیں کہ زیادہ سے زیادہ میں نہ دوسروں کو نواز سکوں، میں نہ چپکے سے پہنچوں کسی غریب تک، خود سے جاؤں اور اس کو اپنا موسم سمجھیں جس کی وجہ سے اللہ آپ کو ثواب دے رہا ہے، اس کو موسم سمجھیں جس کی وجہ سے اجر مل رہا ہے۔ احساس ہم نے بہت زیادہ پیدا کرنا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ میں کس جگہ میری ضرورت ہے، میں کس طرح کر کے کام آ سکتا ہوں، وہاں اپنی خدمات کو پیش کرنا ہے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رب نہ مانے تو پھر وہ کمزوروں کے صدقے مان جاتا ہے، پھر وہ ضعیفوں کے صدقے مان جاتا ہے۔ فرمایا اللہ تم سے بارشیں روکنا چاہتا ہے، پر تمہارے ضعیفوں، کمزوروں، غریبوں کے صدقے، مجبوروں کے صدقے وہ تم پر بارشیں برساتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں رب اشغال اغبر لو اقسم علی اللہ لا برا۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے بالوں میں خاک پڑی ہوتی ہے، چہروں پہ مٹی الجھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ پہ قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم بھی پوری کر دیتا ہے، قسم بھی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں حضور کی مجلس میں حاضر تھا، حضور مانگنے لگے اللہ سے، حضور اللہ سے مانگنے لگے۔ میں تو کئی دفعہ یہ دعا بھی مانگنے لگ جاتا ہوں کہ اللہ تو ان دعاؤں کی طرف تو دیکھ جو تیرے رسول نے ہمارے لیے مانگی۔ اللہ تو ہمیں تو نہیں نہ مانگنا آتا، نہیں طریقہ آتا، نہیں سلیقہ آتا، نہیں انداز آتا، ہم تو بے توجہ سے لوگ ہیں، بیٹھنے کا ڈھب نہیں آتا، ہمیں تو ہاتھ اٹھانے کا سلیقہ نہیں آتا، ہم تو وضو کرنے کے اس طریقے سے آشنا نہیں پڑے۔ اللہ تیرے محبوب نے تو خوب مانگا ہے نا تجھ سے، تیرے پیارے حبیب علیہ السلام نے تو تجھے منایا ہے نا ہمارے حق میں، تو اللہ تو ان دعاؤں کی طرف تو دیکھ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں حضور کی مجلس مبارکہ میں بیٹھا تھا، ابو داؤد شریف میں موجود ہے، کہتے حضور دعا مانگ رہے تھے۔ دعا کیا تھی؟ دعا حضور یہ مانگ رہے تھے رب اغفر لی، یا اللہ ہمیں بخش دے، وتب علی، اللہ ہماری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ حضور دعا مانگ رہے تھے اے اللہ رب اغفر لی، یا اللہ ہمیں بخش دے، وتب علی، اور ہماری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے اس ایک دعا کو ایک ہی مجلس میں ایک ہی جگہ بیٹھ کر میرے نبی پاک نے اپنی زبان اطہر سے 100 مرتبہ ادا فرمایا۔ 100 مرتبہ حضور نے یہ لفظ کہے رب اغفر لی وتب علی، رب اغفر لی وتب علی، رب اغفر لی، اے اللہ بخش دے، رحم فرما، وتب علی، بس قبول کر لے نا اب ہماری توبہ، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کر لیا کرتا ہے، تو رحم فرمایا کرتا ہے۔ ایک ہی مجلس میں 100 دفعہ حضور نے دعا مانگی، دعا مانگ کے پھر دعا مانگی، اور دعا مانگ کے پھر دعا مانگ، اللہ کو منایا میرے رسول پاک۔ حضور نے ہمیں بتلایا اسے مناؤ، اس کی بارگاہ عالی مرتبت میں جھکو، اور حضور نے خود بھی یہ طریقہ ہمارے سامنے بطور سنت کے چھوڑا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے ہمیں کچھ اور باتیں بھی ارشاد فرمائی۔ حضور نے ہمیں بتلایا کہ پچھلے لوگ اپنے رب کو کیسے مناتے تھے، وہ کس طرح اس کے حضور ناز عرض کرتے تھے۔ حضور نے ہمیں اللہ کو منانے کے طریقے بھی بتلائے، فرمایا جب ماں باپ دعا مانگیں گے اولاد کے حق میں تو وہ مان جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب مسافر دعا مانگے گا تو اللہ مان جائے گا۔ فرمایا میرے رسول کریم نے کہ جب بیمار دعا مانگے گا تو اللہ مان جائے گا۔ اور سید عالم علیہ السلام فرمانے لگے جب تمہارے ضعیف، کمزور، مجبور لوگ دعا مانگیں گے تو اللہ مان جائے گا۔ اور حضور نے فرمایا جب تم فرض ادا کر کے دعا مانگو گے تو اللہ مان جائے گا۔ اور میرے محبوب نے فرمایا جب پچھلی رات اٹھ کے تم اس کے حضور عرض کرو گے تو وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے گا، وہ تمہیں مان جائے گا۔ اور حضور نے ہمیں دن بتائے، فرمایا جمعے والے دن مانگنا مان جائے گا، شب قدر کو مانگ لینا
مان جائے گا. شب برات میں دعائیں کرنا وہ مان جائے گا. رمضان کی راتوں میں مانگنا مان جائے گا. قرآن پاک کے ختم کے موقع پر دعا کرنا مان جائے گا. طریقے بتلائے. اب یہ ہے کہ ہم نے تو مانگنا تھا نا اس کی بارگاہ میں, ہم نے تو حاضر ہونا تھا, ہم نے تو جانا تھا. اب ہم نے آگے بڑھنا ہے, اس کے حضور عرض کرنا ہے. حضور نے ہمیں بتلایا, ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلائی کہ جب انسان بہت زیادہ عاجزی کرتا ہے نا, بہت زیادہ عاجزی, تو پھر بھی اللہ مان جاتا ہے. جب وہ اس کے حضور بہت عجز کا اظہار کرتا ہے, بہت زیادہ عجز کا اظہار کرتا ہے, وہ ڈر جاتا ہے اس سے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, فرمایا جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا میں اسے 2 جنتیں عطا کروں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے, حضور فرماتے ایک شخص مرنے لگا تو اپنے بچوں سے کہنے لگا کہ میں جب مر جاؤں تو مجھے جلا دینا, پھر میرے جلے ہوئے وجود کو پیس دینا, پھر مجھے ہوا میں اڑا دینا. پتر مجھے اڑا دینا, مجھے بڑا ڈر لگتا ہے, اگر رب نے مجھ سے حساب پوچھا تو میں قابل نہیں ہوں, اڑا دینا مجھے ہواؤں میں. اگر اس نے مجھ سے عذاب لیا تو حساب لیا تو بڑا سخت حساب لے گا. حضور فرماتے ہیں, بخاری میں موجود ہے, اس کے بچوں نے اسی طرح کیا. اس کے مرنے کے بعد اسے جلایا, ہوا میں اڑا دیا. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں رب کریم نے حکم دیا زمین کو کہ اس کے ذرات کو جمع کرو. زمین نے ذرے جمع کیے, خدا نے حکم دیا تو اس کا وجود پھر سے اسی شکل میں آیا. تو رب کریم نے فرمایا یہ جو تو نے وصیت کی تو کیوں کی؟ اللہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ یہ کی تو کیوں کی؟ تو رو پڑا, کہنے لگا اللہ میرے اندر تو طاقت نہیں تھی تیرے سامنے کھڑا ہو کے حساب دے سکوں. تجھے منانے کے لیے تیرے خوف سے ڈر گیا, میں ڈر گیا. اگرچہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ آج یہ وصیت کرنا, اس رنگ میں یہ طرز اختیار کرنا درست نہیں, لیکن آپ غور فرمائیے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب اس نے کہا اللہ تجھ سے ڈر کے یہ کیا, تو رب کریم نے فرمایا جا پھر میں نے تیری مغفرت کر دی, کیونکہ اللہ کو پتا تھا یہ دل سے بات کر رہا. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے کچھ مقاصد ہیں. انبیاء جب آتے ہیں تو بڑا مقصد لے کر آتے ہیں, اس مقصد کو ہم نے سمجھنا ہے, اس پر ہم نے غور کرنی اور اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے. میلاد جو ہے نا, میلاد اس کا مطلب انقلاب ہے. ہمارے ہاں سمجھ لیا لوگوں نے ایک کمیٹی بناؤ اور خوب جناب اچھے طریقے سے آپ ایک بزم سجاؤ. یہ بڑی اچھی باتیں ہیں, الحمدللہ اس کا اللہ بڑا اجر عطا فرمائے گا, یہ بڑی خوب بات. لیکن میرے عزیز جو میلاد شریف ہے نا, لفظ میلاد یہ انقلاب کا نام ہے. جب آپ میلاد مناتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ میلاد شریف سے پہلے بیٹیاں زندہ دفن ہوتی تھیں, اور جب حضور کا میلاد ہو گیا تو اب تو بیٹی قانونی وارث ہے باپ کی, اسے اعزاز مل گیا, انقلاب آ گیا. میلاد سے پہلے لوگ منڈیوں میں بکتے تھے, انسان کی کوئی قدر نہیں تھی, لیکن جب میلاد ہو گیا انقلاب آ گیا. اب یہ برادری کے رٹے, یہ قبیلوں کی لڑائیاں, یہ سب جہالت قرار پائیں. قبیلے صرف تعارف کے لیے, باقی کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کی نظر میں اس کی عزت زیادہ ہے جو پرہیزگار زیادہ ہے. اب انقلاب ہے, اب اس نام پر قوم کو تقسیم نہیں کیا جائے گا. اب حضرت بلال حبشی آئیں گے تو حضرت عمر اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے امیر المومنین ہوتے ہوئے, اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھا کے کہیں گے بلال آپ تو ہمارے سردار ہیں. میلاد ایک انقلاب کا نام. میلاد شریف سے پہلے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے معاذ اللہ. میلاد شریف سے پہلے کئی جگہوں پہ درختوں کو, سورج کو, چاند کو پوجا جاتا تھا. اب میلاد ہو گیا, اب حضور نے قانون بنا دیا کہ سجدہ سوائے رب کے کسی کے لیے جائز نہیں. اور کوئی بھی ہو, کتنا بڑا بھی ہو, جائز ہی نہیں. سوائے اللہ کے کسی کے لیے سجدہ جائز. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے سوال پوچھا کہ ایک تو ہے نا کہ سجدہ عبادت کے لیے, وہ تو کفر ہے, شرک ہے. اگر کوئی تعظیم کے لیے کسی کو سجدہ کرے, سجدہ کرے پر کرے تعظیم کے لیے, تو حکم کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے 50 دلائل کتاب و سنت سے اور 150 حوالے فقہاء اور محدثین کے لکھ کے کہا تعظیم کا سجدہ بھی حرام ہے.
सजदा सिवाय रब के किसी और के लिए जायज। ये समझ आ रही है मेरी बात की? बाज़ जगहों पे अनपढ़ पीर मिलते हैं बेचारे, वो कहते हैं जी है मार्फत दी गल है। मैं कि मार्फत दी नहीं, ये तो जहालत दी गल है। आप जहालत कर रहे हैं। तो नबी पाक का मिलाद इनकलाब है। अब हमने उस इनकलाब के जो मकासद हैं उनको समझना है। हुजूर किस लिए आए? एक मकाम मैंने कुरान मजीद का तिलावत किया, अल्लाह फरमाता है वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। फरमाया हमने ना ए महबूब अलैहिस्सलाम आपको अल्लाह की जानिब बुलाने वाला बना के भेजा, अल्लाह के हुक्म के साथ, और चमकता हुआ आफताब बना के भेजा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह की जानिब बुलाया, इबादत का सबक दिया। हमारा जो वजूद है ना, ये कुछ चीजों को तलब करता है। खाना, पीना, सोना, ये वजूद की जरूरियात है। अगर ये चीजें इसे नहीं दी जाएंगी, ये काम नहीं कर सकेगा, आगे नहीं बढ़ सकेगा। हमारी रूह की भी कोई जरूरत है। ये जो लोग सवाल पूछते हैं ना कि जनाब पैसे भी हैं, घर भी है, नौकरी भी अच्छी है, दिल नहीं लगता, बोर बोर रहता हूं। रूह प्यासी है, रूह कुछ मांगती है। रूह की ग़िज़ा क्या है? अल्लाह का जिक्र, हुजूर पर दुरूद व सलाम, नबी पाक की गुलामी, ये रूह की जरूरत है। आप ये देखें ना, हर जमाने में लोग पूजा करते रहे माज़अल्लाह, कोई दरख्त की, कोई पत्थर की, कोई, लेकिन ऐसा दौर नहीं गुजरा कि किसी ने किसी की पूजा न की हो। रास्ता गलत मिल गया तो गलत जगह लग गए, लेकिन किसी की इबादत करना ये इंसान के वजूद की जरूरत है। ये सवेरे 11 घंटे सो के भी लोग थके थके क्यों उठते हैं? सो के उठे और इसका दिल कर रहा है 2 बंदे मुझे दबाएं, अब तो फ्रेश होना चाहिए। क्यों? सिर्फ इसलिए कि उस वक्त सोया है जब रब ने सोने से मना किया। अगर ये नमाज को उठ जाता तो इसकी रूह ताजा हो जाती, इसकी तबीयत बेहतरीन हो जाती। नबी पाक ने हमें अल्लाह की जानिब बुलाया। ओहाम परस्ती, डरना, सहम जाना, काला जादू, बिल्ली रास्ता काट गई, इन बीमारियों से निकलें। जादू की हकीकत है, पर जितनी हमने समझ ली है इससे बाहर आए। हुजूर ने अल्लाह की जानिब बुलाया। जब बंदा अकीदा तौहीद और रिसालत वाला होता है, फिर वो अल्लाह पे भरोसा करता है, फिर वो सब्र वाला होता है, फिर वो शुक्र वाला होता है, फिर वो कनात वाला होता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब पर भरोसा करके सुबह तुमने घर से निकलना है। मेहनत जरूर करनी है, मेहनत जोरदार करनी है, मेहनत से जी नहीं चुराना। हमारे बच्चे मेहनत नहीं करते, बिल्कुल मिजाज नहीं। ओहो, आप क्या करते हैं? कहते मैंने कागज जमा कराए, बाहर जाना है, और जब कागज आएंगे चले जाना। यार यहां तो कुछ करना। कोई पेशा बुरा नहीं, एक बुरा है सिर्फ किसी के आगे हाथ फैलाना। बाकी रेड़ी वाला भी नसीबों वाला है, मेहनत करके कमाता है। जिसके पैरों को गोबर लगाए ना, जानवरों की हिफाजत करता है, और इसके हलाल वाला है, बड़ा इज्जत वाला आदमी है। मांग के नहीं खाता, चोरी करके नहीं खाता, करप्शन का माल नहीं खाता, हलाल खाता है। वो ताजीम वाला। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुमने सुबह अल्लाह पे भरोसा करना है, घर से निकल जाना है। जिस तरह रब परिंदों को रोजी देता है ना, इसी तरह तुम्हें भी अता फरमाएगा। आप अपना मिजाज बनाएं इबादत का। आप देखें, अगर बारिश नहीं होती थी तो हुजूर नमाज पढ़ते थे। सूरज चांद ग्रहण हो जाता तो नबी पाक नमाज पढ़ते। बारिशें ज्यादा होती तो नमाज पढ़ते। हत्ता के बदर के दिन काफिर ऊंट ज़िबा कर करके गोश्त खाते रहे, माज़अल्लाह शराबें पीते रहे, और जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते मेरे नबी पाक सारी रात नमाज पढ़ते रहे, अल्लाह को मनाते रहे, रब की मदद को बुलाते रहे, सारी रात नमाज पढ़े। अपनी तबीयत लगाएं इबादत पर। वैसे भी जो लोग सजदे के आदी हो जाते हैं ना, जिनका सर रब रसूल के सामने झुकता है, वो जगह जगह झुकने से बच जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। दूसरा मकाम कुरान मजीद का, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह। अल्लाह फरमाते हमने जो रसूल भी दुनिया में भेजे इसलिए भेजे कि उनकी अताअत की जाए, फर्मा बरदारी की जाए, उनकी पैरवी की जाए, उनके नक्शे कदम चला जाए। रसूल इसलिए होते हैं कि उनके पीछे चलो, उनकी पैरवी करो।
یہ تو ہر رسول کی بات ہے. اور اگر کوئی میرے رسول پاک کی پیروی کرے, اگر کوئی امام الانبیاء کی پیروی کرے, پھر کیا ملتا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ فرماتا ہے محبوب ان سے کہو اگر رب سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی پیروی کریں, اللہ خود ان سے محبت فرمائے گا. نبی پاک کے طریقے پر چل کے بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. اور غیر مشروط اطاعت صرف نبی پاک کی ہے. حضور جو کہہ دے کر گزرو, جو فرما دے. غیر مشروط اطاعت, باتیں زیادہ مشکل نہیں کرنا چاہتا, باقی جس کی بھی فرما برداری ہے وہ مشروط ہے. پیر صاحب کی, استاد صاحب کی فرما برداری غیر مشروط نہیں, مشروط ہے. کسی کا بھی حکم صرف وہ مانا جائے گا جو شریعت کے دائرے کے اندر ہے. اگر دائرے سے باہر ہے تو پھر کسی پیر کا, استاد کا حکم نبی پاک کا ہر حکم مانا جائے گا, کیونکہ حضور کی بات ہی شریعت ہے. نبی پاک کا اٹھنا بیٹھنا دین ہے, حضور کا کلام کرنا دین ہے. نبی پاک کے رستوں کا مسافر بنا جائے, حضور کی فرما برداری کی جائے, اطاعت کی جائے. نبی پاک سے پیار کرنا ہے وہ بھی کھول کے, اور حضور کا حکم ماننا ہے تو وہ بھی پورا. ہمارے ہاں لوگ پیار کھول کے کرتے ہیں, حکم. اچھا جناب, کسی بندے سے آپ باقی وہ سارے کام بغیر دعا کے کر رہا ہے, بینک میں تنخواہ آتی ہے, دعا نہیں کراتا, لینے چلا جاتا ہے. گھومنے, سیر کرنے, سب جگہ وہ بغیر دعا کے جاتا ہے. اگر اسے کہا جائے نماز پڑھو, کہتے پیر صاحب دعا کرو میرے لیے. میں کہ باقی تے کما دی نہیں دی یار, کدے دعا کرائی, باقی بھی کراتا نا. تو کیوں مطلب ہم اس طرح کا مزاج بناتے ہیں؟ اس سے بندے کا دل سخت ہو جاتا ہے. جب وہ دنیا کے کام بھاگ بھاگ کے کرے اور دین کے کاموں میں سستی کرے, تب یہ سخت ہو جائے گی, آپ بے چین ہو جائیں گے. نبی پاک کی فرما, صحابہ نا بحث نہیں کرتے تھے, حکم مانتے تھے. جو غلام ہوتے ہیں نا, غلام تو غلامی کرتے ہیں. غلام جو ہوتے ہیں وہ ویسے. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں یہ فلانا کام جو دین نے حکم دیا اس کی حکمت بتائیں, تو میں کہتا ہوں حکمت سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے, نہ بھی آئے تو ہم غلام ہیں. غلام حکمتیں پوچھا, آپ نے اپنے ملازم سے کہا جا 5 کلو چینی لے آ, تو اگر وہ پوچھے کہ کی کرنی دے, پوچھن دیں دے بولو. ہم کہتے ہیں بھائی تم جس کام کی تنخواہ لیتے ہو نا وہ کام کر. آپ نے ڈرائیور رکھا ہے, ڈرائیور سے کہا چلو میرے ساتھ لاہور, تو وہ کہنے لگا اتھے کی ہے, جو کرنے دیتے ہیں آپ. غلامی کرتے ہیں, بحث. یہاں لوگ پوچھتے ہیں, ہماری حکومتوں سے کہا جائے نا کہ سود حرام ہے, منع کرو, اسے ختم کرو, تو کہتے ہیں بورڈ بٹھانے لگے. کس بات کا بورڈ بٹھاؤ گے, کیوں بٹھاؤ گے؟ اس پر ڈبیٹ کی ضرورت ہے جسے کتاب و سنت نے حرام کہا. عورت کا پردہ ضروری ہے, اس کے لیے پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں. شریعت نے اسے با پردہ کیا, وہ با پردہ رہے گی. حلال حرام کے مسئلے جاننے کے لیے اللہ نے انسان کے وجود میں شعور رکھ دیا ہے. اس کے لیے بندے کا گریجویٹ ہونا یا ماسٹر کی ڈگری رکھنا ضروری نہیں. اسے پتہ ہوتا ہے یہ میرے لیے حلال ہے, یہ میرے لیے حرام ہے. ہم کیا کرتے ہیں, دین کو خوب مناتے ہیں, ہم نعرہ خوب لگاتے ہیں, عمل کی باری آتی ہے تو سستی. بلکہ جو لوگ گھنٹوں بیٹھ کے دینی معاملات پہ ڈسکس کرتے ہیں وہ بھی بھاگ رہے ہوتے ہیں. عمل کے معاملے میں اللہ ماشاءاللہ چست ہو کے, عمل چست ہو کے. غلامی کرتا ہے. امام احمد بن حنبل نے ایک غلام خرید کے لائے. آپ فرمانے لگے تیرا نام کیا ہے؟ قربان جائیں. امام صاحب کہتے ہیں اس نے پہلے ہی جواب دیا تو مجھے وجد ہو گیا. تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا حضور غلاموں کا نام نہیں ہوتا, آپ کسی اور کو بھی پکاریں گے تو میں سمجھوں گا مجھے ہی آواز دے رہے ہیں. آپ نے فرمایا یہ کمرے پسند کر لے, رہے گا کہاں؟ کہنے لگا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے, آپ جہاں مجھے کہیں گے میں چپ کر کے سو جاؤں گا. فرمانے لگے روٹی کیا کھائے گا؟ کہنے لگا حضور میں غلام ہوں, میں نے غلامی کرنی ہے, کوئی ٹکڑا بچ گیا تو دے دینا. راتی جاگے شیخ صداویں, راتی جاگ دے کتے, تیتھوں اتے مالک دا در مول نہیں چھڑ دے, پاویں مارو 100 جتے. تیتھوں اتے رکھا سکھا کھا, رکھا سکھا. حضرت بلے شاہ کہتے ہیں کہ تو دیکھ تیرے اوپر اللہ کی نعمتیں کتنی زیادہ ہیں,
اور تیری وفاداری کتنی ہے. کتے کو تو ایک روٹی ڈالتا ہے وہ بھی بچی ہوئی, دوسری مانگے تو جوتا مارتا ہے, اور وہ ساری رات تیری پہرے داری کرتا ہے. اس کا انداز دیکھ, اور تیرا بھی تو کوئی مالک ہے نا. تو سویا ہوا ہے, عشاء کے ٹائم تو سڑک پہ تھا, کھانے والی دکان پہ تھا, برگر والی دکان پہ تھا, اور فجر میں تو بستر پہ تھا. کہنے لگے راتی جاگے تے شیخ صدا میں, راتی جاگ دے کتے تیتھوں تے مالک دا در مول نہ چھٹتے, پاویں مارو 100 جتے تیتھوں اتے رکھا سکھا کھا, تے دینے جا رکھاں وچ ستے اتے تھوں اتے ایک برکی دا قدر پچھانن, پاویں مالک ہون ستے او تیتھوں اتے اٹھ بلیا چل یار منا لے, نہیں تے بازی لے گئے نہیں کتے, نہیں تے پھر بازی لے گئے کتے. بات مانے حضور کی غلامی کریں. نوجوان دوستو, حضور نہ خطبہ دے رہے تھے, تقریر کر رہے تھے. جمعے کا دن تھا, ایک شخص کھڑا ہو گیا, ایک صحابی کھڑے ہو گئے. حضور نے ان سے کہا بیٹھ جاؤ. ہمیں تو باقاعدہ پتہ چل گیا نا یہ حلال اور حرام ہے, پھر بھی ویسے گفتگو ہے, تبصرہ ہے, یہ کر لیں گے, بس وہ عمرے کے بعد میں نیک ہوں, بس وہ شادیاں 4 ہو جائیں تو میں ٹھیک ہوں. پھر تجھے پکا پتہ ہے اتنا ٹائم تجھے ملے گا. حضور نے ایک شخص سے کہا, نام نہیں لیا, بیٹھ جاؤ. ایک صحابی اس کونے میں تھے, ان کے کان میں آواز گئی, مسجد کے دور کونے میں, وہیں بیٹھ گئے. ایک وہ باہر تھے کونے میں, کان میں آواز گئی بیٹھ جاؤ, وہیں بیٹھ گئے. ایک اس کونے میں. جب حکم ماننا ہے نا, جب غلامی کرنی ہے تو غلام تو بھاگ جاتا ہے, اشارہ ملتے ہی دوڑ جاتا ہے. لوگ مختلف کونوں میں بیٹھ گئے, نماز مکمل ہوئی. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آپ کہاں تھے؟ حضور وہ آواز آئی تھی بیٹھ جاؤ, میں وہیں بیٹھ گیا. آپ کہاں تھے؟ یا رسول اللہ میں وہ کونے میں تھا, میرے کانوں میں آپ کی مقدس آواز آئی بیٹھ جاؤ تو میں وہیں بیٹھ گیا. آپ کہاں تھے؟ یا رسول اللہ وہ دور تھا, بنو غنم میں, آواز آئی میں بیٹھ گیا. محبوب فرمانے لگے نہ آپ سے کہا, نہ آپ سے کہا, نہ آپ سے کہا, میں نے تو ان سے کہا تھا. رو پڑے. یا رسول اللہ آپ نے نام تو نہیں نہ لیا, ہم نے سنا نہ بیٹھ جاؤ تو غلام جو ہوئے. مقصود تو غلامی کرنا, تیرے حکم کے پابند ہیں. سانو قید سجن دا کہنا ہے, وہ جنج رکھے اساں اونج رہنا ہے. سانو تے قید سجن دا کہنا ہے, سونا جنج رکھے اساں اونج. امت غلامی کا دعویٰ حضور سے کرتی ہے, فیشن وہ کرتی ہے جو راج ٹی وی پہ دیکھا ہے. دعویٰ حضور کی غلامی کا, اور بات قبیلے کی مانتی ہے. دعویٰ حضور کی غلامی کا, اور چلتی وہ لوگوں کے کہنے پہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. حضور اس لیے آئے ہیں کہ نبی پاک کی پیروی کرو, حضور کے نقش قدم چلو. رسول کریم نے ہمیں آسان دین دیا ہے. یہ رسمیں, یہ رواج, یہ کہانیاں, یہ سٹوریاں, انہوں نے ہمیں مشکل میں ڈالا ہے. میں پتہ دیندار کس بندے کو سمجھتا ہوں؟ جو محفل میں آیا, جمعہ پڑھتا ہے. میری رائے یہ ہے, میں نے یہ سنا ہے اپنے بڑوں سے, کہ دیندار ہونے کا پتہ اس دن چلتا ہے جس دن گھر میں شادی ہوتی ہے. مسجد میں تو سارے دیندار ہوتے ہیں, محفل والے دن بھی سارے, شادی والے دن پتہ چلتا ہے. اب کوئی دیندار ہے کہ بے دین ہے, اب پتہ چلتا ہے. دین پہ عمل کرتا ہے کہ خاندانی رسومات پہ چلتا ہے. اب پتہ چلے گا کہ دکھوں کے وقت تو اللہ رسول کا نام لیتا تھا, اب سکھ کا وقت ہے, اب بھی لیتا ہے کہ نہیں, خوشی کے وقت بھی لیتا ہے کہ نہیں. روزمرہ کے معاملات میں حضور سے سیکھیں. حضور نے ہمیں آسان دین دیا ہے. ہم تو بندے راضی کرتے کرتے, دنیا ٹھیک کرتے کرتے تھک گئے ہیں, روحیں تھک گئی ہیں. وہ لوگ گئے تھے بیچارے 4 سال کے لیے ملک سے باہر, کہ میں نے اپنا قبیلہ چلانا ہے, 40 سال ہو گئے واپس نہیں آئے, جنازے نہیں پڑھ سکے, کیونکہ دنیا راضی کر رہے. آسان دین رسول کریم نے دیا ہے. نہ ادھر ادھر بھاگو, نہ اپنے آپ کو تھکاؤ. نہیں چل سکتے ہم دنیا کے ساتھ, جو دنیا چاہتی ہے. ایک ہے ترقی کی طرف بڑھنا, وہ تو معاملہ الگ ہے. ایک ہے رسم و رواج, کہ میں اب تھوڑی دیر پہلے دوستوں کو کہہ رہا تھا, یہ ابھی 15-16 سال پہلے کی بات ہے, ہمارے خاندان میں ایک شادی تھی, تو میرے
چچا جان نے دادا جان سے کہا کہ میرج ہال بک کرانا ہے بچی دی شادی. دادے ہوری لڑ پے, انہاں کہا تیاں کرو روانہ کری دیا. پھر 15-16 سال ہی لنگے نے, لوکاں نوں یہ گل بولی گئی. ہوں گھر کرایا تو انہیں کہنا کھرے پینڈو نے, انہیں کو کھرے پیسے نہیں, لہذا میرج ہال پہ میرج ہال. چل گئے ہم, تھوڑا ٹائم لگتا ہے, سارے ساتھ ہو جاتے. دادا جی کہنے لگے پتر وہ تیاں کرو ٹوری دیاں نے. تو پھر بڑی مشکل سے انہیں منایا, اس شرط پہ مانے کہ رخصتی کے وقت بچی گھر ہو. ہم میری بات کو سمجھے, ہم نہ بلا وجہ کی آزمائشوں کا شکار ہیں. حضور کی پیروی کریں, آسان دین میرے رسول پاک نے دیا, نبی پاک نے. لو سنو بات, خوش ہو جاؤ گے. ہمارا ہاں مسئلہ یہ ہے کہ دولت تقسیم ہو گئی ہے, وہ اس طرح تقسیم ہوئی ہے کہ بعض لوگ امیر سے امیر تر ہو گئے اور بعض غریب سے غریب تر ہو گئے. ہمارے پاس جو 100 روپے آتا ہے وہ ہماری اپنی ملکیت ہوتا ہے, ہم اس میں سے کسی کو 20 دینے کو تیار ہے. حالانکہ حق یہ ہے کہ اگر اللہ نے دیا ہے نا تو ذرا بانٹ لیں, بانٹنے سے سرور بڑھ جاتا ہے. میں اپنے دوستوں کو مشورہ دیا کرتا ہوں کہ 3 بندوں کا کھانا 4 بھی کھا سکتے, 4 کا کھانا 6 کھا لیتے ہیں, اور کھانا 6 کا ہو تو 10 کو بھی پورا آ جاتا ہے. شرط یہ ہے کہ دسترخوان چھوٹا بھی ہو پر دل بڑا ہو, دل بڑا ہو, گنجائش ہو. حضور نے ہمیں کیا طریقہ دیا ہے. 10 دینار تھے نبی پاک کے پاس, حضور بازار گئے, 4 دینار کی قمیض خریدی, پہن کے حضور باہر تشریف لائے تو ایک انصاری صحابی نے عرض کی حضور مجھے نہیں دے دیتے. حضور اسی وقت گئے, پرانا کرتا پہنا, قمیض اتار کے دے دی. پھر جا کے 4 دینار کی اور خرید کے لائے. محبوب واپس آ رہے تھے, 2 دینار بچے ہوئے تھے. ایک خاتون کو دیکھا رو رہی ہے. حضور نے فرمایا کیوں روتی ہو؟ عرض کی حضور میں فلاں آدمی کی ملازمہ ہوں, کنیزہ ہوں. آٹا خریدنے کے لیے اس نے 2 دینار دیے تھے, مجھ سے گم ہو گئے, میں پریشان ہوں, وہ مارے گی میں جاؤں گی. تو محبوب نے فرمایا یہ لینا 2 دینار. اسی پہلا بندے دا صاحب بھی بابا کری دے پہ یہ حقدار ہے کہ ہاں بڑا صاحب. ہم گئے وہ سیلاب زدگان کی مدد کرنے کے لیے, اللہ نے توفیق دی, کافی سارے لوگ گئے. ویسے ان سیلاب والے ٹر گئے سارے اپنے اپنے کریں جی, خبریں ٹھنڈیاں ہو گئی. ہاں اسی خبریں تے چلن والی قوم, ٹرینڈ تے چلن والے لوگ. جی ٹرینڈ چل رہا ہے تے اسی بھی ناراض ہو گئے ہو نہ ہویا جی یار تہاڈی مہربانی میں ٹور چلا. بس ٹرینڈ پہ نہ چلو, حقیقت پہ چلو. 3 مہینہ چڑھ گیا, سڑکوں پہ بیٹھے ہیں لوگ. آپ کی ساری جماعتیں, سیاسی جماعتیں حکومت میں, کسی کی مرکز میں ہے, کسی کوئی بندہ شور نہ کرے کہ میں حکومت میں نہیں. کوئی پنجاب میں حکومت میں ہے, کوئی کے پی کی خیبر پختونخوا میں ہے, کوئی مرکز میں ہے, کوئی سندھ میں ہے. نہیں صحیح کیا میں تے پھر یار انجن کرو نا, تسی پریشان ہی ہو گئے ہو. میں سیاست ساری سمجھتا ہوں پر سیاست کرتا نہیں ہوں, کیونکہ ہم نے ہر دکھ کو محبت کا تسلسل سمجھا. ہم کوئی تم تھے کہ تم سے شکایت کرتے کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا. ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے. میرے بھائی غور کریں آپ بات پر, سب کی حکومت ہے جتنے ہیں, ان کو چاہیے تھا نا پہلے اپنے سارے رٹے چھوڑ دیتے, پہلے ان کو گھروں میں بساتے. لیکن ہم بھی موج والے لوگ ہیں, ہم نے تو سپورٹ کرنا ہے سامنے جو بھی ہو. الیکشن آئے نہیں تے سبوئے کے دفتر پایا نہیں, تے مفت دیاں لڑائیاں, کوئی لینا دینا نہیں. تو میرے کہن تے ووٹ نہ دیتے تے میرا تیرا جین مرن تسی مکایا انہاں تے نہیں مکایا. انہوں نے نال دی پارٹی نے وزارت دیتی, انہوں ادھر ٹر جانا ہے. کیوں آپ اس مذاق کے ہتھے چڑھتے ہیں, استعمال ہوتے ہیں؟ بچیں ان چیزوں سے. بہرحال بات ختم کرنی ہے, آگے بڑھتا ہوں. ہم وہاں گئے تو بعض لوگوں نے کہا جی یہ تو تنگ کرتے ہیں, یہ تو چھین لیتے ہیں. میں نے انہیں کہا جب بھوک زیادہ لگتی ہے نا تو کئی دفعہ انسان کھاتے کھاتے کپڑے بھر لیتا ہے سارے. بھوک زیادہ لگ جائے تو پھر کئی دفعہ آداب یاد ہم نہ توجہ نہیں کرتے, دیکھتے نہیں کہ دائیں بائیں بھوک کتنی زیادہ ہے. ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں, تھرمامیٹر رکھا ہوا ہے, پہلے پورا پتہ کر لو بندہ مستحق ہے کہ نہیں. امام شافعی فرمایا کرتے تھے تو پہلے بتا رب نے جو تجھے دیا ہے تو اس کا حقدار تھا. تو بندوں کو چیک کرتا پھرتا ہے اور سخت رویہ رکھتا ہے. بہرحال بات
लंबी नहीं करनी। हुजूर अलैहिस्सलाम घर चले गए, उसको 2 दिनार दिए। वो कहने लगी या रसूल अल्लाह फिर ना मार पड़ जाए कि देर से क्यों आई हो। हुजूर ना उस खातून को लेके उसके मालिक के घर चले गए कि सिफारिश कर दूं, इसे कहे कुछ ना। महबूब ने उनके दरवाजे पे खड़े होकर कहा अस्सलामु अलैकुम, अंदर से जवाब ही कोई ना आया। हुजूर ने फिर फरमाया अस्सलामु अलैकुम, कोई जवाब नहीं आया। तीसरी दफा हुजूर 3 दफा दस्तक देते, तीसरी दफा कहा अस्सलामु अलैकुम, वो सारे बोल पड़े वालेकुम अस्सलाम। तो हुजूर फरमाने लगे पहले जब मैंने सलाम किया तो जवाब क्यों नहीं दिया। अर्ज की हुजूर दिल कर रहा था आप जरा ज्यादा सलामतियां भेज दें, करम हो रहा है तो जरा हो जाए ना, थोड़ा सा करम हो जाए ना जरा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये तुम्हारी खादमा है, कनीज है, आटा इसके गुम हो गए थे दिनार तो नया सामान खरीदते देर होगी, इसे मारना ना। असी भी सिफारिश करी दी है पर बंदा होवे तगड़ा तां माड़ा सिफारिश ही आज तो आखी दा गड्डी दा किराया है ही, उसकी तो नहीं ना सिफारिश होती, वो तो बेचारा हाजतमंद है। ये काम ना करो। कुछ काम जिंदगी में सिर्फ अल्लाह की रिजा के लिए भी करो, अपनी कब्र व हशर की बेहतरी के लिए भी कुछ काम करें। अजीज भाई, हुजूर जब वहां चले गए ना तो महबूब ने फरमाया इसे कहना कुछ ना। तो वो हुजूर के गुलाम इतने खुश हुए, अर्ज की हुजूर कहना क्या है, आप आ गए हमने आजाद किया। अब महबूब वापस आए तो पता क्या फरमाया हुजूर ने, फरमाने लगे देखो भाई अल्लाह ने मुझे 10 दिनार दिए थे, मैंने भी कमीज पहन ली है, एक अंसारी ने भी पहन ली है और एक कनीज भी आजाद हो गई है। तो आसान जिंदगी दी, हुजूर की पैरवी करें। एक आयत और पढ़ता हूं फिर बात को समेटूंगा। तीसरे मकाम पर अल्लाह करीम ने फरमाया कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम। फरमाया जैसा कि हमने तुम्ही में से तुम्हें रसूल दिए हैं, मेरे रसूल तुम पर कुरान पढ़ेंगे और तुम्हारा तज़किया फरमा देंगे, तुम्हें पाक कर देंगे। पाक एक होती है जाहिरी तौर पर मैल कुचैल, वो भी बंदे को बेचैन करती है। आप 1-2 दिन गुस्ल ना करें तबीयत बोझल हो जाती। जब बंदा नहा लेता है तो अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करता है। ये बटन टूट जाए ना वेस्टकोट का, कुर्ते का, तो किसी को नाम भी पता हो तो जिसका टूटा हो वो बड़ी टेंशन में होता है कि मेरा बटन टूटा है। बल्कि वो बच्चे शोर करते हैं कि मैं शादी तो जाना ही नहीं, मेरी जुत्ती पुरानी है। किसी को भी नहीं पता पुरानी है कि नहीं है, लेकिन उसे तो पता है ना पुरानी है, उसकी तबीयत पे बोझ है। इसी तरह अगर जाहिर पर थोड़ा बहुत बोझ हो तो बंदा तकलीफ में होता है, तो अगर बातन पर बोझ हो ना, बातन पर हसद का बोझ, बुग़्ज़ का बोझ, अदावत का बोझ, तकब्बुर, रियाकारी, दिखावा बंदे को बेचैन कर देता है। हुजूर इसलिए आए हैं कि कुरान पढ़ेंगे और तुम्हें पाकीज़गी अता फरमा देंगे। नबी पाक ने ना लोगों के दिलों के बोझ उतार दिए, पाकीज़गी ये दिल। हुजूर ने लोगों को प्यार करना सिखाया, मोहब्बत करनी सिखाई, तासुबात से बचाया, नफरत अंगेजी से बचाया, अमीर गरीब को इकट्ठा बिठाया, लड़ने वाले कबीलों को करीब किया। लोगों के दिलों से ये सारी कुदूरतें निकल गई। ये हमने ना बिला वजह के बोझ बना लिए। ओ फलाने, एक दिन मेरे पास एक साहब बैठ के कहने लगे जिन्नी छेती इनको पैसे आए ने इन्नी छेती आ सकते नहीं। मैंने कहा रब तो कहता है वयर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, मैं वहां से दूंगा तुम्हारा गुमान भी नहीं होगा। तो हमें क्या मुसीबत बनी है, हिसाब ले लेगा अल्लाह। हम बिना वजह लोगों का हिसाब करते फिरते हैं, अपना होता नहीं। जिंदगी में अपना हिसाब करना चाहिए, अपना। मैं आपसे अर्ज करूं, हम ना सारी जिंदगी दूसरों पे डालते हैं, सारी जिंदगी। मेरा एक जाती तजर्बा है, आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं। मेरी राय ये है कि जो बंदा पढ़ा नहीं ना, जिंदगी में तालीम नहीं हासिल की, उसने अपनी वजह से नहीं की। बाद पे कहानियां सुनाए कर दे हालात ठीक नहीं सन मैनू फलाना, कोई ऐसी बात नहीं। जिसने पढ़ना होता है वो पढ़। मुंडे जरा नाराज हो गए ने मेरे तो हज़रत साहब तुसी ते अब्बियां नूं सच्ची गल समझा रहे हो। मैं आपको सही कह रहा हूँ, जिन्होंने पढ़ना था ना वो दिन को फैक्ट्री में मुलाजमत करके भी रात को पढ़ लेते। जिसने पढ़ना था ना उसने, हम पढ़ते नहीं, तवज्जो नहीं करते, मेहनत नहीं करते, इधर उधर की सरगर्मियां ज्यादा हैं।
اپنی غلطیاں ڈھونڈیں، اپنے دل سے بوجھ اتاریں، زندگی میں کہاں کہاں کمزوریاں وہ دور کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث آپ نے یاد رکھنی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے انس میرے بیٹے، تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو۔ آپ میری بات پر توجہ کریں جی، بچے ہیں، ہوتا رہتا ہے معاملہ۔ حضور نے فرمایا، انس تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض۔ محبوب فرمانے لگے، یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اسی نے مجھ سے محبت کی ہے۔ یہ میری سنت ہے، یہ میری سنت ہے۔ نیرا مسواک لے کے دانت صاف کرنا ہی سنت نہیں، دل صاف رکھنا بھی سنت ہے۔ ہاں، پاک ہوئے تے پاک ہی ملدا ہے، بنا پاکوں پاک نہیں ملدا۔ تے سارے جسم دے تون دے نالوں ایکو ٹکڑا تولا دل دا۔ دل کو نہ ذرا، ہمیں کیا مصیبت بنی ہے بلا وجہ لوگوں کی ٹینشنیں پالنے کی، کوئی ضرورت نہیں۔ زندگی سادہ سی، اتنے جگہ مل جائے تاں بھی ٹھیک ہے، پیچھے مل جائے تاں بھی ٹھیک ہے، کوئی پوچھ لے تاں بھی ٹھیک ہے، نہ پوچھے۔ ہمیں مصیبت بنی ہوئی ہے، مصیبت۔ ساڈیاں ساریاں لڑائیاں کی ہوندیاں نے پلا، پوری لڑائی پھول لو رشتہ داراں دی وچوں، پتہ نکلدا کی ہے؟ انہاں جی مینوں پوچھیا ہی نہیں، میں تینوں کدے لئی پوچھ دے؟ کمال آدمی ہے بھئی آپ کس چکر میں؟ پھر ایک اور بھی گل ہے، جے پوچھ لئیے تو پھر بھی مصیبت ہے۔ کہنا جی میری مننی نہیں سی تے پھر مینوں او کرما لیا، تیرے کو مشورہ پوچھیا سی، حکم نہیں سی پوچھیا۔ تینوں کیا سی مشورہ؟ مشورہ وہ ہوتا ہے جو قبول بھی کیا جا سکتا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کئی دفعہ جناب صدیق اکبر کی رائے اور ہوتی تھی، حضرت عثمان کی اور ہوتی تھی، حضور جناب عثمان کی قبول کر لیتے، حالانکہ افضلیت تو سب سے زیادہ جناب صدیق اکبر کو ہے نا۔ وہ بھائی کیا بات ہے، ہم بلا وجہ کے رٹے ڈال کے، اور کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی مصیبت ہی نہیں۔ آپ سادہ طرز زندگی اختیار کریں، سادہ۔ دیکھو حضور کا طریقہ کیا ہے، نبی پاک علیہ السلام غلاموں کے ساتھ مل کے بیٹھتے، زمین پہ سو جاتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، جب تک گھر میں رہتے گھر والوں کا کوئی نہ کوئی کام ہی کرتے رہتے۔ اپنی زندگی میں دوسروں کا بھلا کرنا شروع کریں، صاف دل کریں۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نیک نوجوان تھا، دن کو روزہ رکھتا، رات کو نماز پڑھتا، پر اللہ سے ڈرتا پھر بھی بہت ہی زیادہ تھا، بڑا ہی ڈرتا تھا۔ موت کا وقت آیا تو ماں ہی تھی بس اس کی، تو ماں سے کہنے لگا، اماں تو میری ماں ہے، میرے ساتھ 3 وعدے تو کر۔ اس نے کہا، پتر تو بتا، آخری ہجکی لے رہا ہے اور اس غریبنی ماں سے تو وعدہ لے رہا، بتا کیا وعدہ؟ عرض کرنے لگا، اماں جب میں مر جاؤں نا تو میرے گلے میں رسی ڈال کے تو مجھے گھمانا گھر کے صحن میں، اور لوگوں کو کہنا جو رب کی نافرمانی کرے اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ یہ اعلان کرنا جو اللہ کے نافرمان ہوں ان کا یہی اشر کیا جانا چاہیے۔ اور اماں پھر دوسرا وعدہ کر، میرا رات کو جنازہ اٹھایا جائے، میں نہیں چاہتا کہ کسی کے منہ سے یہ لفظ نکل جائے کہ وہ دیکھو اللہ کا نافرمان جا رہا، رات کو میرا جنازہ اٹھانا۔ اور اماں تیسرا میرے ساتھ وعدہ کر، جب لوگ مجھے دفن کر کے آ جائیں گے تو تو میری قبر پہ چلی جائے گی، عمل میرے پاس کوئی نہیں، پر مجھے لگتا ہے ماں کے قدموں کی برکت سے عرش کا مالک بھی رحم فرمائے گا۔ اماں تو وعدہ کر کہ میرے ساتھ وعدہ کر۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ماں، بوڑھی ماں نے وعدہ کر لیا، کہا بیٹے ٹھیک ہے، اگر تیری یہی ضد ہے تو میں تیار ہوں۔ پھر اس نے کلمہ شہادت پڑھا، اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی۔ بوڑھی ماں نے رسی منگائی تو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو ڈر جائے، اس نے تو کہا تھا نا کہ رسی ڈال کے گھمانا اور کہنا یہ اللہ کا نافرمان ہے، اس کا یہی اشر ہونا چاہیے تھا۔ لیکن جب ماں گلے میں رسی ڈالنے لگی تو گھر کے ہر کونے سے آواز آنے لگی، خبردار، یہ رب کا دوست ہے، اللہ کے دوستوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ کیا جائے، اسے چھوڑ دیا جائے۔ اور کہا تمہیں کچھ بھی اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو رب کا دوست ہے اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ کہ مومن متقی ہوتا ہے نا، پرہیزگار ہوتا ہے، اس نے کچھ نیکیاں بھی کی ہوتی ہیں،
जिस तरह इसे अपने गुनाहों का पता होता है ना, जैसे पता होता है कि नहीं यार फलां काम मैंने फ़कत अल्लाह की रज़ा के लिए किया हुआ है, तो मेरा और मेरे रब राज है। फरमाया जब तुम बड़े उलझ जाओ ना, रावी हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला हुज़ूर फरमाते हैं 3 लोग सफ़र कर रहे थे। ये आप अंदाज़ा फरमाइए, सही मुस्लिम की हदीस है। ज़रा हुज़ूर के समझाने का एक ये रंग भी है अल्लाह को मनाने का, एक ये अंदाज भी है उसकी बारगाह में गुजारिशात पेश करने का, ये भी एक तरीका हुजूर ने हमें बतलाया। अगरचे अपनी नेकियों को छुपाना चाहिए, नेकियां जो छुपी हुई होती हैं वो कीमती होती हैं, वो कीमती चीजें होती हैं जो लोगों ने छुपा करके रखी होती हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाने लगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते 3 लोग सफर कर रहे थे, रास्ते में तूफान आ गया, तेज बारिश शुरू हो गई, तो हुजूर फरमाते हैं वो तीनों बारिश से बचने के लिए एक गार में छुप गए। वो पता है पुराने जमाने के अंदर गारें होती थी और लोग जब सफर करते थे लंबे तो पत्थरों और पहाड़ों के बीच में से सफर करते थे। वो गार के अंदर चले गए। अब चूंकि तूफान बहुत ज्यादा था, जब वो गार के अंदर चले गए तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते एक पत्थर ऊपर से लुढ़कता हुआ आया और गार के मुंह के आगे आके उसने गार को बंद कर दिया। अब इतना तेज और इस मजबूती के साथ वो पत्थर लगा और इतना सही फिट हुआ कि अंदर रोशनी आनी भी खत्म हो गई। अब 3 लोग हैं, थोड़ी देर तो वो परेशान रहे कि शायद अब कभी बच नहीं सकेंगे, शायद चारों जानिब अंधेरा ही है और अंधेरा ही रहेगा, शायद यहाँ से निकलने के लिए अब हमें कोई रास्ता मुयस्सर नहीं आएगा। वो पहले तो परेशान हुए, फिर कहने लगे यार इस तरह करो, जरा गौर कीजिएगा मेरी बात पे। फरमाया इस तरह करो, अगर कोई जिंदगी में नेकी की है ना तो जरा उस नेकी को याद तो करो और याद करके उस मालिक के हुजूर अर्ज तो करो, वो करीम है, कोई आंखों शायद मन जावे ते गल कम ततड़ी दा बन जावे, अर्ज तो करो। उनमें से ये आप अंदाजा फरमाइए, ये बात बयान कौन कर रहा है? ये मदीने वाले रसूल बयान कर रहे हैं, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया। ये वो कहानी है जो हमें हमारे नबी पाक ने सुनाई, रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने हमें बतलाई, ये दास्तान मोहब्बत। हुजूर फरमाने लगे, एक ने उनमें से हाथ उठाए और उसने अंदाज क्या छेड़ा, अर्ज करने लगा अल्लाह तो जानता है ना मैंने बकरियां रखी हैं, मैं गरीब हूँ, मजदूर हूँ, और मालिक तो ये भी जानता है कि मेरे बच्चे भी हैं, बीवी भी है, पर मैं जब भी घर लौटा हूं तो दूध मैंने बच्चों और बीवी को पहले नहीं दिया, बूढ़े माँ बाप को पहले दिया। अल्लाह मैंने उनके साथ हमेशा करम के बाजू खोल कर मामला किया। वो गार में तन्हा बैठे हैं और अपने मालिक को मना रहे। अर्ज करते हैं अल्लाह तुझे याद है ना एक रात जब मैं बड़ी देर से लौटा था, लकड़ियां काटते दरख्त तलाश करते मुझे देर हो गई, मैं देर से लौटा था, नीयत ये कर रखी थी कि दूध सबसे पहले माँ बाप को पिलाऊंगा, मालिक जब मैं लौटा तो वो बूढ़े थक हार के सो गए थे, मेरी बीवी ने मुझे कहा कि बच्चों को पिला दो, वो सो गए, तो मैंने कहा नहीं मेरे जिम्मे है उन बूढ़ों के दिल को ठंडा करना, उनसे प्यार करना। अल्लाह बीवी मांगती रही, बच्चे तलब करते रहे, मेरी टांगों में घूमते रहे, बार बार आते रहे, और मैंने दूध नहीं पिलाया। ऐ मालिक फजर हो गई, आफताब तुलू होने का वक्त आ गया, पर मैंने माँ बाप के बेदार होने का इंतजार किया। ऐ अल्लाह वो जब उठे तो उनकी आंखों में जो मेरे लिए दुआ थी और उनके सीनों में जो मेरे लिए करम था, अगर तेरी बारगाह में वो नेकी कबूल है तो मालिक फिर रहम फरमा, न इस मुश्किल से आसानी अता फरमा। सुनो सुनो, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस बंदे की दुआ मुकम्मल हुई तो पत्थर थोड़ा सा सिरक गया और इतना सिरका कि आसमान नजर आने लगा। जिसने माँ बाप को मनाया है, उनसे प्यार किया है, फिर यही बात वसीला बन जाएगी रब के मानने का, फिर ये वसीला बनेगी, अल्लाह इससे मान जाएगा। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, दूसरा बोला और अर्ज करने लगा कि ऐ अल्लाह तू जानता है मुझे अपने चचा की बेटी भाने लगी थी, मैं उसकी तरफ रगबत करने लगा था, और मैंने जब उससे जाके इरादा किया कि मैं तेरा तालिब हूं,
اس نے مجھے کہا کہ پہلے 100 دینار لاؤ بانا، تو اللہ میں نے مشقت کر کے 100 دینار جمع کیے، اور جب میں پوری طرح اس پر حاوی ہو گیا، وہ میرے قبضے میں آ گئی اور گناہ کا میں نے ارادہ کر لیا، تو اس عورت کے منہ سے ایک جملہ نکلا کہ اللہ سے ڈر، اے مالک وہ میرے قبضے میں تھی، اے اللہ میں گناہ پر قادر تھا، میں چاہتا تو گناہ کر لیتا، لیکن جب اس نے تیرا نام لے کے کہا نا کہ اللہ سے ڈر، اللہ میں ڈر گیا، میں اسے چھوڑ کے آ گیا۔ اگر تجھے یہ بات پسند ہے تو پھر نکال دینا اس مشکل سے، پھر کر دینا کرم۔ اللہ میری بھی تو چڑھتی جوانی تھی نا، میں بھی تو سب کچھ کر سکتا تھا، پر تیرے لیے، تیری خاطر میں لذت گناہ سے باز رہا، تو اللہ تو رحمت فرما دے۔ حضور فرماتے اس کی دعا مکمل ہوئی تھی کہ پتھر تھوڑا اور سرک گیا۔ پھر تیسرا بولا، اور اس نے بول کے کہا، اے اللہ ایک مزدور کو، ایک دیہڑی دار کو، ایک غریب کو میں نے کام پہ رکھا ہوا تھا، یہ تیرا اور میرا راز ہے اللہ۔ وہ مزدور، وہ دیہڑی دار میرے پاس کام پہ لگا تھا، کچھ چاول میں نے اس کی اجرت مقرر کر دی کہ تو کام مکمل کرے گا تو میں تجھے دوں گا، اور جب اجرت لینے کا وقت آیا تو وہ بگڑ کر ناراض ہو کر چلا گیا، میں اسے ڈھونڈتا رہا، وہ مجھے ملا نہیں، میں نے اس کے چاولوں کی قیمت کاروبار میں انویسٹ کر دی، اس کا تھوڑا سا سرمایہ پر میں نے کھایا نہیں، پھر وہ اس سے میں کاروبار کرتا رہا، اور اتنا کاروبار کیا کہ بہت ساری گائیں اور ان کے چرواہے تیار ہو گئے، وہ سالوں کے بعد لوٹا، میں نے اس غریب کا مال کھایا نہیں بلکہ بڑھایا، محفوظ کر کے رکھا، وہ سالوں کے بعد لوٹا اور کہنے لگا میرا مال، تو میں نے کہا وہ ساری گائیں تیری ہے، وہ چرواہا تیرا ہے، یہ سارا کچھ تیرا ہے۔ وہ کہنے لگا تو مجھ سے مذاق کرتا ہے، میں غریب کہاں اور گاؤں اتنی بڑی گائیں کہاں، تو مذاق کرتا ہے؟ تو میں نے کہا مذاق نہیں، میں نے اپنے رب سے ڈر کے تیرے مال کی حفاظت کی، یہ تیرا ہے۔ اے اللہ میں کھا بھی تو سکتا تھا نا، پر تجھ سے ڈر کر میں نے وہ سارا محفوظ رکھا۔ اللہ اگر تجھے میری یہ ادا پسند ہے تو پھر آج مان جانا، آج راضی ہو جا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی دعا مکمل ہوئی تھی کہ پتھر لڑکا اور ان کے لیے رستہ بن گیا، وہ باہر آ گئے، تو حضور نے ہمیں بتلایا کہ وہ تمہاری نیکیاں جو چھپی ہوئی ہیں، وہ تمہاری نیکیاں جو تم نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کی ہیں، ان نیکیوں، ان اعمال کا وسیلہ بھی تمہارے رب کے ماننے کا ذریعہ بن جائے گا۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ، ہو لا الہ الا اللہ۔ کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ، ہو لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے وائس آف سیرہ کو سبسکرائب کریں۔